پر بیٹھ کے حکومت کی ہے، لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاہ ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ انگریز نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے، وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی۔ پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے پھر آ کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو مفتی حماد رضا نے ایسا تقریر کیا کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو کیسا لگا۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، مفتی حماد کا نیا تقریر سناتے ہیں۔ پر بیٹھ کے حکومت کی ہے، لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاہ ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ انگریز نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے، وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی۔ پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے پھر آ کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریا بہائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ، آگ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے، مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے۔ کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا۔ جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی، وہ نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے۔ آگ کے انگارے تیز تھے، بہکتی رہی دہکتی رہی، لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے۔ جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی۔ جیسی آپ نے باہر نکالی، لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان غریب نواز کی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے؟ کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال؟ یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا قرار ہے یہ، سیدوں کے آنگن کا مہکتا پھول ہے یہ۔ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور اللہ کا۔ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی نعت یاد ہے، اور یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں، جب کل گھر سے نکلو، اسکول جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، تو پھر گانے گاتے مت جانا، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے جانا ہے۔ ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، نہ جانے کہاں پر زندگی الوداع کہہ دے، کچھ نہیں پتا۔ گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو، وہاں پر بوڑھوں کی تعداد کم، جوانوں کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں، زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو جوانوں، آخرت کی تیاریاں کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جڑے رہو، اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو، اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی بات کر لوں، اجازت ہے تھوڑی اور بات کر لی جائے؟ اجازت حضرت، پوری اجازت۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے بولیں یا معین۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کریں میرے غریب نواز، مہربانی کرو۔ آپ کے دربار میں نا آپ کے ایک مرید تھے، بڑے غریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے، وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز
نے یوں نگاہ اٹھائی. آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں. آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا, اس کی آنکھ میں آنسو تھے. رو کے کہنے لگا غریب نواز, غربت ہے, تنگ دستی ہے, بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے, اس کا قرضہ کیسے دے پاتا, میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے. آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے. اس نے کہا نہیں, آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا. اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا. یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا. ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے, اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے. جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے. اللہ اکبر, انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے. تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا بارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مزرے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر, ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں, ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں. غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے, کوئی دھکا نہ دیا کرے, انہیں ستایا نہ کرو. کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے, خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا. یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے, مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد. بازشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں. ہم اتنے بھی تو لاوارث نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے. ہم بھی کوئی وارث رکھتے ہیں. مجھے گردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے. آپ نے ڈھیر لگا دیا سونے کا, اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو. ہم آپ کو اس نے پیسہ اٹھانا شروع کیا. وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں, جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا, زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے چلا گیا. کچھ دن کے بعد اب یہ جو تھے سرکار غریب نواز کے مرید, مگر یہ شرمندہ رہنے لگے تھے. دوستوں کے سامنے گریبان پکڑا گیا تھا. اگر کوئی ان میں کا دربار بازار میں مل جاتا تو خود بخود ایٹومیٹکلی گردن جھک جاتی. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کہیں مل جائے تو شرم آئے گی نا بات یاد کر کے. یہ سوچ کے شرمندہ ہو جاتے تھے, روتے رہا کرتے تھے, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا تو غصہ نہ کیا کرو. اگر کوئی آپ کو پریشان کرے نا تو پھر اپنے آپ کو کوسا نہ کرو. آؤ بتاؤں, ایک اللہ کے ولی مجذوب تھے, گزر کے جا رہے تھے. جب راستے سے گزرے نا تو ان کی چپلیں جو لکڑی کی یا جس چیز کی بھی تھی, گزر کے جا رہے تھے, بارش ہوئی تھی. اب جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا. مجذوب تھے, دیوانے تھے, بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے. ایک خاتون بیٹھی تھی دروازے پر, اس کے جیسے آپ کا پیر پڑا نا پانی میں, چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ گئے. اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا. جیسے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا اس جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیے. اس کا محبوب اٹھا, عاشق اٹھا اور جا کے اس نے اللہ والے کے منہ پہ تماچا مارا. جیسی تماچا مارا نا, اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا, زبان سے کچھ نہیں بولا, گردن جھکا کے آگے چلے گئے. جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے, دکاندار کی نظر پڑ گئی, ارے حضرت آ رہے ہیں. اس نے بلایا, بیٹھایا, گرم دودھ کا پیالہ دیا, کہنے لگے حضرت پی لیجئے. آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا. دیکھ کے کہتے واہ رے مالک تیری قدرت ہے, کہیں تماچے کھلاتا ہے, کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا ہے, کہیں تماچے کھلاتا ہے, کہیں دودھ پلا دیتا ہے. اللہ اکبر, ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا, اتنے میں لوگ توڑتے ہوئے آئے. آ کے کہنے لگے کہ ٹھہریے ٹھہریے, آپ فرماتے کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو جس نے تماچا مارا ہے تم نے اس کو بددعا دی ہے؟ کہا میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اوپر چھت پہ چڑھا, پیر پھسلا, زمین پہ گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, وہ مر چکا ہے. اللہ اکبر, لوگ پکڑ کے لے گئے. کہا تم نے بددعا کی تھی؟ اللہ والے کہتے ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہیں. کہا پھر بتاؤ تو صحیح یہ مرا کیسے ہے؟ آپ کو چلا لایا, کہتے سنو سچ پوچھنا چاہتے ہو تو اب سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچڑ اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑا, اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا, اس کو گوارا نہ ہوا, اس نے اٹھ کے میرے تماچا مارا. کہا جب اس نے میرے تماچا مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئی ہے. کہا جب اس کے کیچڑ سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, اور جب اس کے تماچے سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے, کہانی یاروں کی ہے, تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا, اس نے اپنے یار کا بدلہ.
आगे दिखाते हैं आप। हाँ साकिब, क्या बात है, वाह। मैं कहता हूँ अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे, अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम, बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा? वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया। कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं? आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत दे दी थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए। तो गरीब नवाज कहते सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं? वो हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे? हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा? का हुजूर फिर क्या? का तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। का खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना चादर लपेटी, और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूँ, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कही, बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा के जिनके सामने गिरबान पकड़ा था, और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं, और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई, माफ कर दे। आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख, अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है? यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है, और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब सिर्फ हाथ ठीक हुआ है तो हाथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, अब तो इजाजत दे दो, इस हाथ से सारी जिंदगी तेरी जूतियों को साफ करके गुजारो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने एक निगाह डाली, इसको भी विलायत की महराज अता फरमा दी। ये है गरीब नवाज। अब एक बात और कह दूं आपसे साहिबो, हमने इससे ये सीखा कि अगर किसी पे हमारा कर्ज है, वो गरीब है, तो उसको परेशानी में ज्यादा परेशान ना किया करो। तुमने अगर किसी ने कर्जा लिया 10 दिन के लिए, तुमने दे दिया, 10 दिन लौट करके आए, तुमने उससे कहा भाई पैसे दे दे, वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत दे दो। आपने अगर 3 दिन की मोहलत उसे दे दी और आपने 10,000 उसको दिए थे कर्ज पे, 3 दिन की आपने मोहलत दे दी, तो फरमाया गया अल्लाह ताला तुम्हें हर दिन 10,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारा मिजाज देखिए, माजरत के साथ ये हर घर की कहानी है, आपके गांव की कहानी नहीं।
इलेक्शन आ रहे हैं, घर घर में दीवारें खड़ी होनी है, वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह सलामत रखे, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। गरीबन आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मकामात तहरीर फरमाए हैं दुआओं की मकबूलियत के, उसमें एक मकाम गरीब नवाज की चौखट भी आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वो अजमेर शरीफ जाए, गरीब नवाज की कदमों में खड़ा हो, जो मांगेगा अल्लाह फौरन अता फरमा देता है। ये आला हजरत फरमाते हैं। और कौन सा अल्लाह अकबर आपके साथ हर बार ना किया गया इस्तेमाल आपको रोकने का। गरीब नवाज की बात जब किसी तरह से आप ना रुके ना, तो एक लड़की आपके खेमे में तक पहुंचा दी गई ताकि वो आप पे इल्जाम लगाए। जब वो पहुंची ना आपके खेमे में, अल्लाह अकबर, जानते हो जब वो खेमे में पहुंची आपके, तो आपने देखा लड़की है, बस सजदे में सर रख दिया, कहने लगे मालिक। अब मोइन इस नतीजे को पहुंच गया कि लोग इसका ईमान खरीदने के लिए लड़कियां भेज रखे गए। रोके कहते हैं या अल्लाह आज मोइन की लाज बचा ले। इन्होंने इस नजरिए से लड़की भेजी है ताकि ये लड़की मोइनुद्दीन को अपने रंग में रंग ले। हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह आज इस लड़की को मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे, मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे। अल्लाह अकबर। जब लड़की जब गई थी तो फाहिशा थी, जब निकली है तो ताइबा होके निकली है। अल्लाह ने ऐसे लाज रखी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहाँ है ये? माशाअल्लाह कहाँ पे है? सारे बोले कहाँ गई है? दिल्ली में। सुभान अल्लाह। और ये किसके मुरीद है? जियो सलामत रहो। किसके मुरीद? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह। सरकार गरीब नवाज ने इनको दिल्ली भेजा था। अवाम भी बड़ी अच्छी है। और सुन पावर बता रहा हूं तुम्हें गरीब नवाज की। वो कभी थकन में हुआ करो ना और मुसीबत में घिर जाया करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो गरीब नवाज को आवाज दे दिया करो, गरीब नवाज को आवाज दे लिया करो। खुदा की कसम आज भी हर गुलाम की खबर उनको है, हर गुलाम की खबर आज भी उनको है। कहीं भी हो भारत में उन्हीं की चलती है, भारत में उन्हीं की चलती है। कहीं भी हो आवाज दो मदद के लिए फौरन आ जाया करते। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आप दिल्ली में आए ना तो बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए, मोतकिद हो गए। अल्लाह वालों के तो सभी मोतकिद हो जाते, ठीक है। जब अल्लाह वालों के मोतकिद हो गए तो कुछ लोगों को हसद भी हुआ, जलन भी हुआ, अरे यार ये इतनी आगे पहुंच गया। और बादशाह भी इसका ही मुरीद है। बादशाह वो करता है जो ये कहता है, ऐसे करो इसका ही पत्ता कटवा दो। तो उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। हाँ, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग। कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तुम इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी। आगे दिखाते उसके गवाह चार रखे। बच्ची उसकी गोद में थी। वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूँ, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी, बादशाह में फरियाद लाई। कहा कौन सी फरियाद है? कहा जो तुम्हारा पीर है ना, उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत? कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। का कोई गवाह? चार कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरी सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी, मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया।
اللہ اکبر، آنکھ میں آنسو، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بادشاہ کی عدالت تک آ گئے۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، فرمایا بیٹھ جا، آج میں پیر بن کے نہیں آیا ہوں، ایک مجرم بن کے آیا ہوں، مجھ پہ الزام ہے آج بیٹھ اپنی کرسی پہ اور چلا مقدمہ۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیر کو کون سی سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، بادشاہ کے سامنے۔ اس نے کہا سنو، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، کوئی ثبوت، کوئی گواہ کی کوئی صفائی آپ کو دینی ہے؟ آپ فرمانے لگے بادشاہ اسے جو کہنا ہے کہہ لینے دے، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، نہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی گواہی ہے، البتہ 3 دن کا ٹائم مانگ رہا ہوں، 3 دن کی مجھے مہلت دی جائے، 3 دن کے بعد جو چاہو مجھے سزا دے دینا۔ اللہ اکبر، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ آپ اپنے حجرے میں آئے، آپ نے رخ کیا اجمیر شریف کی طرف، آنکھ میں آنسو بھرے، کہنے لگے معین الدین کیا کوئی اپنوں کو ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے؟ دیکھ آج تیرے قطب الدین کی کیا حالت ہے، لوگوں نے الزام لگایا ہے، یہ کہتے کہتے روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں معین الدین آئے، فرمانے لگے پریشان نہ ہو، 3 دن معین الدین اجمیری تیرے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن مغرب کا وقت آیا۔ کون سا وقت آیا؟ مغرب کا وقت آیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دیکھ رہے تھے ابھی میرا پیر نہیں آیا، پیر نہیں آیا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے نا تو سلام پھیرا، کیا دیکھتے غریب نواز کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی، وہ اپنی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہوئے، یقین تھا نا پیر نے کہا تو آئے گا، ایسا تو نہیں تھا کہ یار میرا پیر لگتا ہے گڈھے میں ڈال گیا، یہ ٹھیک ہے اس کی ٹوپی اونچی ہے، لاؤ ادھر لگ جاؤ۔ یک در گیر محکم گیر، ایک پکڑ مضبوطی سے پکڑ، ہر ہفتے پیر نہ بدلا کر، یہ یاد رکھ، جہاں چمک دے کیوں ہو۔ میں پہلے مرید ہوا تھا، وہ سید نہیں تھے، اب کے تو سید بھی ہیں۔ او بھائی، نسل کوئی بھی ہو، نسب سچا رہنا چاہیے۔ آج جو نقصان ہو رہا ہے نا حضرت، معذرت کے ساتھ، اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے، معذرت کے ساتھ ایک بات، آج جو امت کو نقصان ہوا ہے نا، اس وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ ہم باپ کی میراث کا مالک صرف بیٹے کو سمجھتے ہیں۔ اس سے مطلب نہیں کون اہل ہے کون نا اہل ہے، ابا پیر تھا تو بیٹا پیر ہی ہونا ہے، یہ غلط رسمیں چلنے لگی۔ ابا پیر ہے تو بیٹا ہی پیر ہونا، نا، اور لائق دیکھ، اگر لائق ہے تبھی بیٹا مفتی اعظم بنے گا، ہاں، اور اگر سگا بیٹا بھی نہ ہو، بیٹا آلے رسول ہو، اور خدا کی قسم تو پھر خلیفہ امام احمد رضا ہوتا ہے۔ لائق لوگ دیکھتے تھے تب سلسلے اچھے تھے، اب تو بھیا یہ ہے کہ صاحب بیٹا باپ پیر ہے تو بیٹے کو پیر ہی نہیں ہونا۔ ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا، کڑوی سچائی بتا رہا ہوں، ابا نے پوری زندگی پیرا مریدی کی، بیٹے کو کبھی کلمہ بھی صحیح سے یاد نہ ہوا، ابا مرنے لگا تو کہتا لاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ، اب بیٹا کہیں تاش کھیل رہا تھا، کہیں جوئے میں بیٹھا تھا، کہیں سٹے بازی میں لگا ہوا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، ابا کہنے لگا بیٹے میں جا رہا ہوں، آج کے بعد میری گدی تجھے سنبھالنی ہے۔ بیٹے نے اسی دن داڑھی رکھی، اسی دن 2-4 کلمے یاد کیے، مریدوں کو کیا کیا دعائیں دینی، اسی دن دعائیں یاد کی، بن گئے پیر، بن گئے پیر۔ یہ کیا ہے؟ اور سونے ایک بندہ بچہ چلا گھر سے، ماں نے کہا بیٹے جا رہا کہ پردیس، کہا ہاں، کمانے جا رہا یتیم ہے، کہا ہاں امی، ماں نے کہا بیٹے کام بعد میں کرنا، پیر پہلے تلاش کر لینا۔ ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کام بعد میں کرنا، پیر پہلے تلاش کرنا۔ پہنچا کہاں؟ بغداد شریف۔ ماں نے کہا بیٹے پیر ڈھونڈنا، بچہ سیدھا تھا، کہنے لگا ماں پیر کیسا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے جس کے پاس 3 چیزیں ہو سمجھ لینا پیر ہے۔ اللہ سلامت رکھے، جو بول گئے اللہ ان کی نسلیں آباد رکھے۔ جس کے پاس 3 چیزیں ہو سمجھ لینا وہ پیر۔ اما کون 3 چیزیں؟ اس نے کہا سب سے پہلے دیکھنا مصلی ہے کہ نہیں، دوسری چیز وضو کا لوٹا ہے کہ نہیں، تیسری نظر مار کے دیکھنا کہیں تسبیح ٹنگی ہے کہ نہیں۔ کتنی چیزیں بتائی ماں نے؟ وضو کے لیے لوٹا،
نماز کے لیے مصلی اور تسبیح، تین چیزیں آگے دکھاتے ہیں، اتفاق سے بچہ جہاں کام ڈھونڈنے پہنچا، آگے جو وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کام والا مالک تھا، وہاں تینوں چیزیں رکھی تھی، مصلی بھی تھا، بدنا لوٹا بھی تھا، تسبیح بھی تھی۔ تو بچے نے دیکھا اماں نے جو کہا تھا کو، پیر بیان یہ، ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کیسے آئے؟ کہا کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ کہا کام مل جائے گا۔ کہا لیکن ایک بات اور ماں نے کہی تھی۔ کہا کیا؟ کہ پیر پہلے ڈھونڈنا۔ کہا ٹھیک ہے پیر بھی ملے گا۔ کہا ڈھونڈنا نہیں، مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو جی کام بعد میں کروں گا، پہلے مرید بنا لو۔ اور خلافت کہیں سے تھی نہیں بھائی، سیدھا سادہ بندہ، نیک بندہ تھا، یہ بات اپنی جگہ، بزنس مین تھا، لیکن پیر، بولیں پیر۔ آج آپ بھی دیکھتے ہو یہ چیزیں؟ آج یہ دیکھتے ہیں سٹے کا نمبر بتا گا کہ نہیں ہے۔ آج ایسا پیر چاہیے جو ایک فون میں نمبر کے کل 27 پہ لگا دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ گنتیاں لگوا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں بزنس مین کا نہیں، تینوں چیزیں میری ماں نے کہا تو تو پیر ہے۔ قدم پکڑ لی، کہا مرید کر۔ اس نے سوچا یہ چھوڑے گا نہیں، کہا لا پھر ہاتھ میں ہاتھ دے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، چل میرا مرید ہو گیا۔ بچے نے کام شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ کئی دن ہو گئے کام کرتے کرتے، مالک کو پیر بچہ سمجھ بیٹھا۔ ایک دن سے بغداد والے کی سواری گزرنے لگی، لوگوں میں اعلان ہوا سنو بغداد والے غوث اعظم آ رہے ہیں، سب ادب کھڑے ہو جائیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے تھے، لیکن یہ بچہ آگے لایا بلکہ جگہ تھا، اپنے کمرے میں رہا، اور جدھر رخ سب کا تھا ادھر پیٹ کر لی۔ بغداد والا آیا، سب غوث اعظم کو دیکھ رہے تھے، لیکن غوث اعظم اس بچے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن، غریب نواز کا دامن۔ سمجھ رہے میری بات؟ سب غوث پاک کو دیکھ رہے تھے، لیکن غوث پاک اسے دیکھ رہے تھے۔ فرمانے لگے یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے حضور پردیسی یہ کام کرنے آیا ہے۔ کہنے لگے کیا یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیونکہ جدھر غوث پاک کھڑے تھے اس نے پیٹھ کی تھی، منہ دیوار کی طرف کیا تھا۔ غریب نواز غوث پاک فرماتے بلاؤ اس بچے کو۔ بلایا گیا۔ کہنے لگے بیٹے سب قطار میں کھڑے ہیں، سب مجھے جانتے ہیں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا حضور جانتا تو ہوں۔ کہا پھر کیا تیرے دل میں تمنا نہیں کہ تو مجھے دیکھے؟ فرمانے لگے کون نہیں چاہتا کہ غوث پاک کا چہرہ نہ دیکھے؟ کہا پھر تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے اس لیے نہیں دیکھا کہ میں آپ کو دیکھوں گا، یقیناً کائنات میں آپ اس وقت سب سے زیادہ شان والے ہیں، اگر میں آپ کو دیکھوں گا تو ہو سکتا کہ میری نظر میں میرے پیر کا مقام کم ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں میرے پیر کے سوا کسی اور کی تصویر آئے۔ مسکرا کے کہنے لگے تیرا پیر کون ہے؟ تو وہ آگے آیا، مالک کہنے لگا حضور میں کوئی پیر ویر نہیں۔ یہ پیچھے ہی پڑ گیا، اور اس نے کہا نہیں مرید ہی کرو۔ تو میں نے مجبوری میں کہہ دیا چل پیر بنا لیا، مرید بنا لیا تجھے، تب سے یہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ سپاک فرمانے لگے نہیں ایسا بیٹے میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا حضور میں بیعت تو نہیں بدل سکتا، البتہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ پھر میرے پیر کو ولی بنا دیجئے، پھر آپ میرے پیر کو ولی بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کی چوکھٹ سے تو یار چوروں کو کتب ابدال بنایا گیا، یہ تو پھر بھی نمازی ٹھہرا۔ نگاہ ڈالی، فرمایا جا بچے تیرے کہنے پہ ہم نے اس کو ولی بنا دیا ہے۔ ہاں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہر چھٹے دن مرید نہ بدلا، پیر نہ بدلا کر بہت پہنچا ہوا بھائی۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ میں ان کا مرید ہوا تھا اب ان کا ہو جاؤں، دکان ہے یہ بتانا۔ اور پیروں نے بھی بڑے دھندے بنا لیے، کہا کس کے مرید ہو؟ کہا جی میں سلسلہ چشتیہ سے مرید ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کے مرید ہونا تو میرے وہ ہو جاؤ، کیا ہوتے وہ طالب ہو جاؤ، طالب یہ بھی ہے کہ میرا طالب ہو جا۔ وہ طالب کا مطلب سمجھتا ہے، طالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر سے بڑھا کر کوئی مل جائے، اپنے پیر سے بڑھا کر کوئی مل جائے تو فیض کے لیے اس کا دامن پکڑ۔
سلسلے کے لیے نہیں، فیض کے لیے، ورنہ سن سلسلہ کوئی بھی ہو جا کے میرے غوث العظم کے دامن سے جڑا کرتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ دیکھ تو کبھی اس چمک میں نہ آنا کہ یار یہ پہنچا ہوا نہیں، یہ پہنچا ہوا ہے، کبھی اس میں نہیں آنا، کبھی بندہ نہ دیکھ، سلسلہ دیکھ، اس لیے کہ آپ میرے مرید ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی اثر نہ ہو، لیکن جو میرا مرشد ہے تاج الشریعہ اس میں تو اثر ہوگا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ سنبل میں ایک فقیر تھا اور دکان پہ آ کے کہنے لگا لا بابا ایک آنا دے، تو اس نے کہا چل بات ایک آنا دے، بھیک مانگنے آیا اتنے پیسے؟ آگے دکھاتے ہیں، اس نے کہا دے رہا ہے یا دکان پلٹ دوں؟ آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ اس نے کہا تیرے جیسے لوگ دکان پلٹیں گے، یہاں سے نکل۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب اس نے کہا نا آخری بار کہہ رہا ہوں ان کی بیان دے ورنہ دکان پلٹ دوں گا، سامنے سے دوسرے ولی کا گزر ہوا، فرمانے لگے راز تو کھل جائے گا لیکن اگر نہ بتایا تو معاملہ خراب ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہنے لگے دے دے جو یہ مانگ رہا ہے، تو پوری بستی مانگتی تھی کہ معاذ الرحمان جو کہیں سچ ہوتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کہہ رہے ہو تو دے رہا ہوں۔ جب دے دیے وہ چلا گیا، کہنے لگے حضرت آپ نے بھی آج بے وقوفی کر دی۔ کہا کیا؟ کہ اتنے میلے آدمی کو ایک آنا دلوا دیا۔ کہنے لگے تیری نظر میں میلا تھا، تجھے نہیں پتا جب اس نے تیسری بار کہا تھا نا کہ دے رہا ہے کہ پلٹوں؟ کہنے لگے یہ تو کچھ نہ تھا لیکن غوث پاک نے تیری دکان کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا۔ کیا بات ہے، ایک بار اور نہ مانتا تو پلٹ دی جاتی۔ کبھی یہ نہ دیکھ یہ کیا ہے، اور یہ دیکھ یہ جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس میں ولی کیسے کیسے ہیں، کیسے کیسے اس میں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی اعلیٰ حضرت سے نہ الجھنا، کبھی مصطفیٰ رضا سے نہ الجھنا۔ لوگ کہتے تھے اعلیٰ حضرت سے حضرت وہ فلاں بد مذہب آپ کو گالی دے رہا، مسکراتے تھے، کہتے تھے شکر اللہ کا وہ مجھے گالی دے رہا۔ لوگ کہتے تھے آپ کو گالی دیتا اور آپ مسکراتے تو آپ کا عشق دیکھو، فرماتے تھے وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ کہتے جتنی دیر یہ مجھے گالی دیتے ہیں اتنی دیر میرے مصطفیٰ کی ذات تو ان سے محفوظ رہا کرتی ہے۔ انہی تقریر کرتے ہیں، یہ عشق ہے میرے اعلیٰ حضرت کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یاد ہے نا بات، دیکھا مڑ کے نہ غریب نواز اپنی نماز میں مصروف ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے نا ہاتھ پکڑا غریب نواز نے، کہنے لگے میرے قطب الدین پریشان ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے دلی کی ذمہ داری دی تھی، مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ بھی الزام لگنے والا ہے، اگر بتایا ہوتا تو تیاری کرتا، اچانک میں یہ الزام لگا حضور برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، بادشاہ سے کہہ دے صبح دربار لگائے، معین الدین مرید کے لیے آ چکا ہے۔ ہاں شمس الدین التمش بادشاہ ہے، لگا دربار، غریب نواز آ چکا ہے۔ صبح دربار لگا، دور دور سے لوگ آئے گا، اتنا بڑا پیر جس پہ زنا کا الزام، ہاتھ میں خدا کی قسم وہ منظر دہلی کا دیکھنے کا تھا، اس دن کا دیکھنے کا منظر تھا۔ ایک طرف نہ غریب نواز چل رہے ہیں، دوسری طرف قطب الدین بختیار کاکی چل رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں قطب الدین بختیاری کاکی کی لاٹھی ہے، دوسرے ہاتھ میں غریب نواز کا۔ آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا حضور سواری، فرمانے لگے نہیں آج سواری نہیں، میں دہلی میں یہ دیکھوں گا کہ جو کل تک میرے بختیار کاکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اور ہے، پیدل چل کے بادشاہ کے دربار تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ دہلی کی سڑکیں قدموں کو چوم رہی تھی اور مقدر پہ جھوم رہی تھی۔ آج معین الدین کے قدموں کو چومنے کا موقع ملا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں غریب نواز پہنچے، بیٹھایا، فرمایا قطب الدین اب پریشان نہ ہو، اب میں آ چکا ہوں۔ گردن جھکا کے بیٹھ گئے قطب الدین بختیار کاکی۔ فرمایا بادشاہ بلا کس کا کیا حکم ہے اور کیا کس کا الزام ہے؟ وہ خاتون بلائی گئی، حکم ہوا، بتاؤ کیا الزام ہے میرے قطب الدین پہ؟ خاتون کہنے لگی جناب
جناب اس نے میرے ساتھ زنا کیا کہ آپ نے فرمایا کوئی گواہ؟ وہ چاروں داڑھی والے کھڑے ہو گئے، کہا جی ہم نے دیکھا کہ۔ فرمایا سوچ لینا، سوچ سمجھ کے گواہی دینا، میں کوئی اور نہیں معین الدین ہوں، میں معین الدین ہوں، سوچ سمجھ کے گواہی دینا۔ ہاں عام مت سمجھنا، علی کا بیٹا ہوں، علی کا، اگر بولوں گا تو زمین بھی بولے گی، سوچ سمجھ کے بولو۔ کہا پتا ہے جی لیکن اس نے زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، گواہی ہو گئی۔ قطب الدین بختیار کاکی کی گردن جھکی، عورت کہنے لگی ثابت ہو گیا، اب تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کوئی گواہ؟ بختیار کاکی نے روتے ہوئے غریب نواز کو دیکھا اور غریب نے مسکراتے ہوئے مرید کا چہرہ دیکھا۔ غریب نواز چہرہ دیکھ کے کہنے لگے پریشان نہ ہو۔ کہا حضور میرے پاس تو کوئی گواہی نہ کی۔ کہنے لگے تیرے پاس نہ کی، کہ میرے پاس تو ہے۔ کہ حضور کیا ہے؟ اللہ اکبر سنیں، تاریخ میں جب سے دنیا بنی آج تک صرف 4 بچوں نے گواہی دی ہے۔ کتنوں نے؟ 4 بچوں نے گواہی دی ہے، ان میں ایک ذات سرکار غریب نواز کی بھی ہے۔ فرمانے لگے پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا خاتون اٹل ہے اپنی جگہ؟ اس نے کہا جی سچ یہی ہے۔ گواہ بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے، لو آج ذلیل ہوں گے قطب الدین بختیار کاکی۔ میرے سرکار غریب نواز اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے کے بعد کہا کہاں ہے وہ بچہ جس کو کہا جاتا ہے قطب الدین کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ خاتون نے اپنی گود کھولی، کہا جی یہ ہے وہ بچہ۔ غریب نواز آگے بڑھے، آپ نے اپنی انگلی بچے کے پیٹ پہ رکھی اور نگاہ اٹھا کے کہنے لگے مالک اگر تو یوسف کی گواہی بچے سے صفائی سے دلوا سکتا ہے پھر میں تیرے محبوب کا بیٹا ہوں، میں تو تیرے محبوب کا بیٹا ہوں۔ یا اللہ لاج رکھ، اتنا کہنا تھا۔ فرمایا بچے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بچے کی زبان کھلی اور بچے نے اشارہ کر کے کہا قطب الدین بے گناہ ہے، میں تو اس حاکم کا بیٹا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اکبر۔ پھر اس کے بعد بات فائنل ہوئی، واپس جانے لگے، لوگ قدموں میں گر گئے، فرمانے لگے اب میں اپنا قطب الدین یہاں نہیں چھوڑوں گا، اب میں لے کے جاؤں گا، تم نے میرے قطب الدین کی قدر نہ کی۔ وہ بادشاہ قدموں میں گر گیا، حضور غلطی کی معافی، حضور غلطی کی معافی۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے لو۔ فرمایا قطب الدین اب رہ، اب دنیا جان گئی ہے تو میرا ہے، دنیا جان گئی ہے تو میرا ہے۔ فرمانے لگے آج نہیں اب قیامت تک کسی میں ہمت ہی نہیں ہوگی۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو میرے قطب الدین کے خلاف زبان کھول سکے۔ آج بھی دہلی میں جا کے دیکھو یار، اپنے تو اپنے پرائے بھی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے، وہ جسے اپنا لیتے ہیں اسے رسوا ہونے، وہ اسے رسوا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو تم سے کس نے کہہ دیا یہ ہندوستان کا مسلمان لاوارث ہے؟ خدا کی قسم ہم تو اتنی شان والے ہیں، ہمارا تو دیوا میں بھی وارث موجود ہے، اجمیر میں بھی وارث موجود ہے۔ ہم لاوارث نہیں، ہم وارث والے ہیں۔ امیروں کو دولت پہ ناز ہے، ہم غریبوں کو غریب نواز پہ ناز ہے، ہم غریبوں کو غریب نواز پہ ناز ہے۔ ہاں لوگوں مصیبت ہو تو غریب نواز کو آواز دیا کرو، عام بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ جب حضور غریب نواز کے وصال کا وقت آیا نا، اس وقت ہندوستان کی زمین پہ 350 سے زیادہ ولی موجود تھے۔ کتنے؟ 350 سے زیادہ ولی تھے، اور سبھی نے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ سب نے کہا حضور ہندوستان
آپ آقا فرمانے لگے میں اپنے معین کو لینے آیا ہوں. اگلے دن پتا چلا غریب نواز کا وصال ہو گیا. پتا چلا جو بھیجا کرتے ہیں وہی لینے بھی آیا کرتے ہیں. جو بھیجا کرتے ہیں وہی لینے بھی آتے ہیں. ماتھے پہ لکھا تھا آپ کے وصال کے بعد ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. ہاں ان کی بیانی کچھ اور ہے. جب تک زندہ رہنا ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا. رہ گئی کربلا کی پیاس کی بات تو سنو. اگر ان کا بیٹا ایک پیالے میں پرانا ساگر سمیٹ سکتا ہے تو اگر ان کا باپ چاہتا تو ٹھوکر مار کے زمین سے کوثر کے چشمے نہیں نکال دیتا. کوثر کے چشمے نہیں نکال دیتا. مجھے بتا تو صحیح اور وہ سوچو تو صحیح اللہ کے بندو. اگر ان کی صفائی میں بچے بول سکتے ہیں تو ان کی مدد میں کیا جنات نہیں آ سکتے؟ ہاں اللہ اکبر. تم سوچو تو صحیح. سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار امام علی مقام مصلی پہ بیٹھے تھے. جنوں کی فوج آ کے کہا تھا حضور اجازت ہو تو نہر فرات کا منہ آپ کے قدموں کی طرف موڑ دے. منہ آپ کے قدموں کی طرف موڑ دے. فرمانے لگے واپس چلے جاؤ. یہ مقام شان نہیں ہے, یہ مکان امتحان ہے. چلے جاؤ. کہا حضور پیاس نہیں دیکھی جاتی بچوں کی. مصلی اٹھایا فرمایا دیکھ نیچے کیا ہے. جب دیکھا تھا تو خدا کی قسم نہریں بہ رہی تھی, پانی کی نہریں. فرمانے لگے تمہیں لگتا ہے ہم مجبور ہیں؟ کہنے لگے یہاں کرامت دکھانے نہیں آئے, یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں. یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے کہہ دو میں نے تمہارے لیے طائف میں پتھر کھائے, میں نے تمہارے لیے کانٹے کھائے, میں نے تمہارے لیے لوگوں کی گالیاں سنی, میں نے تمہارے لیے ظلم سہے, میں نے تمہارے لیے بھوک برداشت کی, میں نے تمہارے لیے پیاس برداشت کی, میں نے تمہارے لیے دنیا کے ستم برداشت کیے. فرماتا رب فرماتا محبوب ان سے کہہ دے تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت تک پہنچایا. تم تباہی میں تھے, میں نے تمہیں آباد کیا. تم اندھیروں میں تھے, میں نے تمہیں اجالے میں رکھا. محبوب ان سے کہہ اس سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اگر مانگتا ہوں تو صرف اتنا مانگتا ہوں میرے اہل بیت سے پیار کیا کرنا, میری اولاد سے پیار کرنا, میرے اولاد سے پیار کرنا. تو خدا کے واسطے حضور کی نسل سے بھی پیار کرنا ہے, حضور کے غلاموں سے بھی پیار کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. پیر ننگا چاہیے یا کپڑے والا چاہیے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. ہاں حضرت جی فرما رہے شریعت والا. اور سنیں جو بھی تمہیں گمراہ کرے نا نماز روزے سے دور کر کے. ہمارے یہاں تو مجذوب کی بھی ایک پہچان ہے. پوچھا حضور لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے, یہ دیوانہ, اسے کچھ پتہ نہیں رہتا. آگے پتہ دکھاتے کیسے چلے گا یہ مجذوب ہے ویسے ہی پاگل ہے؟ آگے فرمایا دکھاتے گیا ہم اگر آپ کوئی کو. پتہ کرنا ہونا مجذوب ہے کہ نہیں, کہتے ہیں اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کر دو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شروع کر دو. فرماتے ہیں اگر منہ تمہاری طرف کر لے تو سمجھ لینا مجذوب ہے, اور اگر اپنی حالت پہ کھڑا ہے تو سمجھ لینا پاگل ہے. کہتے ہیں مجذوب بھی ہو نا تو درود کمر کے پیچھے گوارا ہی نہیں کرتا ہے. ایسا ہی پیر دیکھنا, سمجھ رہے ہیں, ایسا ہی پیر دیکھنا جس کی نظر جیب پہ نہ ہو, جس کی نظر دل پہ ہو. دل پہ نظر ہونی چاہیے. جو دل بدل دے وہ پیر ہوتا ہے, جو جیب بدل دے وہ چور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے, مگر خدا کی قسم بندہ بھی ایسا ہو جو اللہ رسول کے قریب لے کے جائے, اللہ رسول کے قریب لے کے جائے. بڑی محنت ہے اس دین میں, سرکار غریب نواز کی بھی بڑی محنت ہے. اللہ کریم ہم سب کو سرکار غریب نواز کی خیرات عطا فرمائے, اور جو ان کے نام پہ لنگر کرتے ہیں, صدقے کرتے ہیں, اللہ سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. اور جن جن دوستوں احباب نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اور مولا سب کی بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص بھائی عبد المجید صاحب کی والدہ زینب داؤد کو مولا کریم جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے. مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے مصطفیٰ کے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے. بچوں کو اغلاط کما فرمائے رب کائنات.
زندگی نے دیا 7 پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، وہ ایسے نہیں جتنی زور سے نعرے لگے ہیں اتنی زور سے کلمہ بھی ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد آگے کن، دکھاتے یا ہیں، رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل ماشاء اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، ان کی بیان ہی کچھ اور ہے۔ قبلِ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن ماشاء اللہ تبارک۔ مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر دن فضل رب کا فنی تقریر کرتے ہیں کہ عاشقوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، اراکین کمیٹی ان کا استقبال کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اور اراکین کمیٹی کی مکمل یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے کسی بھی مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آنے والوں کی محنت قبول فرمائے اور بلانے والوں کی کوششیں قبول فرما لے۔ یقیناً یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے امیر بھی ہیں، 7 فٹ کے لوگ بھی ہیں، مگر وہ کس سے اپنا ذکر کراتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کس کو اپنی باتیں سنواتے ہیں یہ بھی وہی جانتے ہیں۔ آج چھٹی شب ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ چھٹی شب میں ان کی بیان ہی کچھ اور ہے۔ سرکار غریب نواز کا بھی تذکرہ ہونا ہے۔ تیار بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بات روز بتائی جاتی ہے، اگر آپ کو یہ روز سمجھانا پڑے گا
کہ آپ کی بیداری کا کیسے پتہ چلے گا، تو مشکل ہو جاتا ہے نا پھر تقریریں کرنا بھی۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، کیا بات تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں بیمار ہوں کہ آپ بیمار ہیں، ہاں میں صرف مصطفیٰ کی اولاد کے سہارے بول رہا ہوں، ورنہ جو میری طبیعت ہے وہ مجھے کو پتا ہے۔ مگر اگر آپ اتنے بیمار بنیں گے تو مجھے پھر آپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ نہیں تقریر کرتے ہیں